بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم انٹرکام 2000 کا یونٹ 4 سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے اس یونٹ کا ووکیبلری اسٹڈی کرتے ہیں. تو یونٹ 4 میں سب سے پہلا ورڈ ہے سیلس پرسن، فروخت کرنے والا آدمی. سیلر، وینڈور، a person who sells things. میڈیم درمیانہ، an average، انٹرمیڈیٹ اور middle. فٹنگ روم، چیک کرنے کا کمرہ. کلاتھس، چیکنگ پلیس. فٹ ٹھیک، سوٹ اپروپریٹ، سوٹیبل. ٹائٹ ٹنگ کو کہتے ہیں اسٹف، ریجڈ اور فکسڈ. پرفیکٹ مکمل، آئیڈیل، فالٹ لیس، کمپلیٹ. کیش نقد، ریڈی منی، کرنسی. ریپلیس تبدیل کرنا، چینج، سبسٹیٹیوٹ، یوز انسٹیڈ، انٹرچینج. اسکارف دوپٹہ، a piece of cloth that girls cover their head with. بوٹس جوتے، a special type of shoes. gloves دستانے، an ornament worn on hands. sweater بنیان، جرسی، pullover. objects چیزیں، substances, things, items, matters. calculator an electronic machine used for calculating. alternative تبدیلی، option, substitute, choice. reason وجہ، cause, motive. rational بیسز اور گراؤنڈز. سیلز ایڈز فروخت کرنے کے لیے اشتہارات، کمرشلز آف تھنگ فار سیل. ریسیٹ ریسیونگ، ڈیلیوری، ایکسیپٹنس. شاپنگ فار کلاتھس کپڑوں کے لیے خریداری. ٹو شو ایٹو از ایٹ وارنرز ڈپارٹمنٹ اسٹور لوکنگ فار اے شرٹ. ٹو شو ایٹو جو ہے وہ وارنرز ڈپارٹمنٹ اسٹور میں ہے. وہ ایک شرٹ دیکھ رہا ہے، شرٹ تلاش کر رہا ہے. تو دکاندار کہتا ہے گڈ آفٹرنون سر، میں ہیلپ یو. سر گڈ آفٹرنون، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ٹو شو یس تھینک یو، ہاں شکریہ. آئی وڈ لائک ٹو سی دیٹ شرٹ پلیز، میں چاہوں گا کہ وہ شرٹ دیکھو پلیز. سیلس پرسن وچ ون سر، سر کون سا ایک؟ ٹو شو دا گرین ون، وہ سبز ون. نیکسٹ ٹو دوز بلو ساکس، بلو ساکس سے آگے. سیلس پرسن ہیئر یو آر، یہ لو. ٹو شو وٹ سائز از اٹ، یہ کیا سائز ہے؟ سیلس پرسن اٹس اے میڈیم، یہ میڈیم یعنی درمیانہ ہے. ٹو شو دیٹس مائی سائز، یہ میرا سائز ہے. بٹ اٹ لک اسمال، لیکن یہ چھوٹا لگ رہا ہے. میں آئی ٹرائی اٹ آن، کیا میں اسے ٹرائی کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ سیلس پرسن آف کورس، بالکل. دا فٹنگ رومز آر اوور دیئر آن یور رائٹ. فٹنگ رومز یعنی چیکنگ، کپڑوں کو چیک کرنے کے کمرے جو ہے وہ وہاں پر ہے آپ کے دائیں ہاتھ پر. سیلس پرسن تو وہ واپس آ گیا، انہوں نے کپڑے چیک کیے، واپس آ گیا. تو سیلس پرسن کویشچن کر رہا ہے ہاؤ ڈز اٹ فٹ، یہ کتنا ٹھیک ہے؟ ٹو شو آئی تھنک اٹس ٹو ٹائٹ، میرے خیال سے یہ بہت تنگ ہے. میں آئی ٹرائی اے لارج پلیز، کیا میں اس سے بڑا ٹرائی کر سکتا ہوں؟ سیلس پرسن آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اے گرین ون ان دیٹ سائز، اس سائز میں میرے پاس گرین ون موجود نہیں ہے. ہاؤ اباؤٹ دس ریڈ ون، اس ریڈ حق کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹو شو اوکے آئی ٹرائی دیٹ، ٹھیک ہے میں اسے ٹرائی کر لوں گا. آئی لائک دیٹ کلر ٹو، یہ کلر بھی مجھے پسند ہے. ٹو شو یس دس از پرفیکٹ، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. آئی ٹیک اٹ، میں یہ لے لوں گا. ہاؤ مچ از اٹ، یہ کتنے کا ہے؟ سیلس پرسن $30. ایز دیٹ کیش اور چارج سر؟ $30. کیا یہ کیش ہے یا چارج ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نقد پیسے ادا کریں گے آپ یا آپ چارج کریں گے، مطلب آن لائن کیش وغیرہ. ٹو شو کیش، ہاں میں کیش ادا کروں گا، نقد پیسے ادا کروں گا. سیلس پرسن اینی تھنگ ایلس، اور کچھ لیں گے آپ؟ ٹو شو نو تھینک یو، نہیں شکریہ. او یس بائی دا وے، ہاں بہرحال. آر دا کوڈس آن دس فلور، کیا کوڈس اسی فلور پر ہے؟ سیلس پرسن نو دے آر آن دا 4th فلور، نہیں وہ 4th فلور پر ہے. ٹو شو تھینک یو، شکریہ. پروننسیشن نمبر 1، پروننس دیز سینٹینسز. آپ لوگوں نے یہ سینٹینسز ریپیٹ کرنے ہیں، لیکن آپ نے آواز کو آخر میں نیچے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹریس نہیں دینا ہے آپ لوگوں نے. وچ شرٹ سر، آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے. وچ شرٹ سر؟ دا گرین ون، دا گرین ون. نیکسٹ ٹو دوز بلو ساکس، دا یلو ون. نیکسٹ ٹو دوز وائٹ سنیکرز، دا گرے ون. Next to those green shorts, the beige one. Next to those black suits, the green one. Next to those brown shoes, the red one. Next to those blue skirts.
اچھا، پریزنٹیشن نمبر 2، پوائنٹنگ آؤٹ تھنگس فار فرام یو. مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا جو کہ آپ سے دور ہو. یوز دیٹ، آپ لوگوں نے دیٹ کا استعمال کرنا ہے ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ فار فرام یو، تاکہ اس چیز کا آپ نشاندہی کرے جو آپ سے دور ہو. تو ہم یہ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں. ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، دے آر یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ سم ون، سم تھنگ اینڈ سم پلیس. پھر آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ دس جو ہے یہ ہم قریبی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی چیز قریب ہے تو میں کہوں گا دس از اے بک. اگر یہ بک دور پڑا ہے تو میں کہوں گا دیٹ از اے بک. پھر دس کا پلورل ہے دیز اور دیٹ کا پلورل ہے دوز. دیز آر بکس اینڈ دوز آر بکس. تو بہت ساری چیزوں کے لیے ہم دیز اینڈ دوز کا استعمال کرتے ہیں. یوز دوز ٹو پوائنٹ آؤٹ مور دین ون تھنگ فار فرام یو. مطلب یہ ہے کہ ون چیز سے اگر زیادہ کچھ چیزیں موجود ہے تو اس کے لیے آپ دوز کا استعمال کریں گے. ٹو شو، میں سی دیٹ شرٹ پلیز، کیا میں وہ شرٹ دیکھ سکتا ہوں پلیز. سیلس پرسن، وچ ون سر، کون سا سر. ٹو شو دا ون، دا گرین ون نیکسٹ ٹو دوز بلو ساکس، وہ گرین ایگ بلو ساکس سے آگے. ون ریپلیسز اے ناؤن ان دس کیس شرٹ. ون جو ہے وہ ناؤن کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کیس میں یہ شرٹ کو ریپلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، میں اگر کسی سے کہوں گا وہ لڑکا میرا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہے گا کون سا ایک. تو کون سا ایک جو ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ کو ریپلیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. پریکٹس نمبر 3، ورک ود اے پارٹنر، ٹیک ٹرنز آسکنگ ٹو سی دا کلاتھس. آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے اور آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ کیا میں وہ شرٹ چیک کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں. وہ کہے گا کون سا ایک. آپ نے کہنا ہے وہ ریڈ ون بلو ساکس سے آگے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. میں سی دیٹ ڈریس پلیز، کیا میں وہ لباس دیکھ سکتا ہوں پلیز. وچ ون میم، میم کون سا ایک. یا وچ ون سر، سر کون سا ایک. دا یلو ون، وہ یلو ایگ نیکسٹ ٹو دوز وائٹ سنیکرز، وائٹ سنیکرز سے آگے. اب اگر اس پر ہم نے پریکٹس کرنا ہے تو یہ فار ایگزامپل ایک کوٹ ہے، یہ ایک جیکٹ ہے. میں کہوں گا کہ میں کیا یہ میں کوٹ دیکھ سکتا ہوں. وہ کہے گا کون سا ایک. میں کہوں گا کہ اس یلو ون اس جیکٹ سے آگے. اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. فار ایگزامپل یہ کسٹمر ہے، میں سی دیٹ کوٹ پلیز، کیا میں وہ کوٹ دیکھ سکتا ہوں پلیز. شاپ کیپر کہے گا وچ ون سر، سر کون سا ایک. آپ نے کہنا ہے دا بلیک ون، وہ کالا ایک نیکسٹ ٹو دیٹ جیکٹ، اس جیکٹ سے آگے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. فار ایگزامپل میں سی دیٹ ٹائی، کیا میں یہ ٹائی دیکھ سکتا ہوں. وچ ون سر، آپ نے کہنا ہے دا ریڈ ون نیکسٹ ٹو دیٹ یلو ٹائی، یعنی یہ یلو ٹائی سے آگے. تو یہ باقی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریکٹس نمبر 4، کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز ود دیٹ اور دوز. آپ لوگوں نے دیٹ یا دوز کے ساتھ یہ سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہیں. تو دیٹ اینڈ دوز، پلورل کے لیے دوز، سنگولر کے لیے دیٹ. دیٹ سنیکرز آر ویری ایکسپینسو. تو یہ پلورل ہے تو ہم کہیں گے کیا کہیں گے. دیٹ اور دوز. Those sneakers are very expensive. Yes, they are. And dash dress and that dress next to the sneakers is very expensive too. I can't see the price of dash shirt. That shirt, it's probably not expensive. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں. اگر پلورل ہے تو آپ لوگوں نے those کا استعمال کرنا ہے اور اگر سنگولر ہے تو آپ لوگوں نے that کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ووکیبلری دیکھتے ہیں کلاتھس کے حوالے سے. اٹس آلموسٹ ونٹر، تقریباً ونٹر ہے، سردی کا موسم ہے. اینڈ دا پیپل ان ونفیلڈ ہیو ٹو ویئر وارم ونٹر کلاتھس. اور ونفیلڈ میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ گرم کپڑے سردی کے موسم کے لیے پہنے. ایوری بڈی نیڈس، ہر کسی کو ضرورت ہے. تو جیکٹ آپ لوگ جانتے ہوں گے جو زیادہ تر لیدر کا بنا ہوا ہوتا ہے. کوٹ یہ فارملی یوز استعمال کرتے ہیں یونیفارم کے ساتھ. جب اسکول کالج جاتے ہیں تو کوٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہیٹ ایک ٹوپی. اسکارف آپ لوگ جانتے ہوں گے. اسکارف ایک تو گرلز کے لیے ہوتا ہے لیکن بوائز جب اراؤنڈ دا نیک پہنتے ہیں تو اسی بھی ہم اسکارف کہہ سکتے ہیں. گلوز دستانے، ا پیئر آف گلوز ہم بھی کہہ سکتے ہیں. بوٹس اور ا پیئر آف بوٹس. ٹھیک ہے. سویٹر بنیان کو کہتے ہیں. پریکٹس آپ لوگوں نے کرنا ہے. ڈسکرائب واٹ دیز پیپل آر ویئرنگ. آپ لوگوں نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ نیچے جو لوگ ہیں یہ کیا پہن رہی ہے. دس مین از ویئرنگ اے ہیٹ. یہ جو مین ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کیا پہن رہا ہے. تو دس مین از ویئرنگ اے ہیٹ. ہیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسکارف
یہ ایک اسکارف ہے یہ پہنا ہے اس نے. کوٹ ایک کوٹ بھی اس نے پہنا ہے. پیئر آف گلوز اس نے دستانی بھی پہنے ہوئے ہیں, پینٹس بھی پہنے ہوئے ہیں, اینڈ پیئر آف شوز اور شوز بھی پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان پکچرز کو دیکھ کر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ڈسکرائب کرنا ہے. یہ فرسٹ نمبر پکچر میں یہ گرل ہے, اس نے جتنی بھی چیزیں پہنی ہیں یہ میں نے ڈسکرائب کی ہوئی ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس گرل کو ڈسکرائب کروں گا, دس گرل از ویئرنگ اے ٹائی, یہ گرل جو ہے ایک ٹائی پہن رہی ہے, شوز پہن رہی ہے, گلوز اینڈ اے جیکٹ, اور جیکٹ بھی پہن رہی ہے. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ری انٹری نمبر 7, پوائنٹنگ آؤٹ آبجیکٹس نیئر یو. تو اب آپ لوگوں نے ان آبجیکٹس کو کیسے موڈیفائی کرنے ہیں جو آپ کے قریب ہو. تو ہم نے کہا تھا کہ قریب کے لیے ہم دس کا استعمال کریں گے. ورک ود اے پارٹنر, آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دا کلاتھس. اگر پلورل ہے تو ہم پھر دیز کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. ڈو یو لائک دس ہیٹ, کیا آپ اس ہیٹ کو پسند کرتے ہیں؟ یس آئی ڈو, ہاں میں پسند کرتا ہوں. آئی لائک دا کلر ویری مچ, یہ کلر مجھے بہت پسند ہے. تو یہ سنگولر ہے اس لیے انہوں نے دس کا استعمال کیا. ڈو یو لائک دیز شوز, کیا آپ ان شوز کو پسند کرتے ہیں؟ نو آئی ڈونٹ لائک دا کلر ویری مچ, مجھے یہ کلر بہت پسند نہیں ہے. یہ نمبر 1 جو ہے فار ایگزامپل آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا. تو نمبر 1 سویٹر ہے. ڈو یو لائک دس سویٹر, کیا آپ کو یہ سویٹر پسند ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے یس لکھا تھا, تو ہم جواب دیں گے یس پر. یس آئی ڈو, آئی لائک دا کلر ویری مچ. ٹھیک ہے, تو یہ باقی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. یہ تو ایزی ہے, یس پر ہے. یہ نو پر ہے تو یہ کرتے ہیں. ڈو یو لائک دس کوٹ؟ نو آئی ڈونٹ لائک دا کلر ویری مچ. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے look at the pictures and complete the conversation with this, that, these are those. تو pictures کی مدد سے ہم نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے. اگر کوئی چیز قریب ہے تو this, اگر قریب ہے اور plural ہے تو these, اگر دور ہے singular ہے تو that, اور اگر دور ہے اور plural ہے تو پھر ہم those کا استعمال کریں گے. تو ٹام کہے گا do you like dash scarf, تو یہ ٹام کے ہاتھ میں ہے تو ہم کہیں گے this scarf. ٹھیک ہے, ڈو یو لائک دس اسکارف. ایڈیلا سی اسکارف دور ہے اور اٹ از نائس, بٹ دے اسکارفز آر نائس ٹو. بٹ یہ قریب ہے, یہ جو اسکارفز ہیں یہ قریب ہے ایڈیلا کی, تو ہم کہیں گے دیز اسکارفز آر نائس ٹو اینڈ دے آر اونلی $5, اور یہ صرف $5 کی. تو اسی طرح دس, دیٹ, دیز اینڈ دوز کا استعمال کر کے آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریزنٹیشن نمبر 9, ایکسپلیننگ پرابلمس ود کلاتھس. تو 2+ ایڈجیکٹو یہ ایک اسٹرکچر ہے, تو اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. 2+ ایڈجیکٹو, the structure is used to show that, یہ اسٹرکچر ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ ظاہر کرتے ہیں when something is impossible to use or to do, جب کوئی چیز کرنے میں یا استعمال کرنے میں impossible ہو, ناممکن ہو, تو ہم اسی دوران 2+ ایڈجیکٹو کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ایک جیکٹ ہے, وہ بہت زیادہ تنگ ہے, میں اسی استعمال نہیں کر سکتا, تو میں 2+ ایڈجیکٹو کا استعمال کروں گا. دس جیکٹ از ٹو ٹائٹ, یہ جیکٹ جو ہے یہ بہت تنگ ہے, تو مطلب یہ امپاسبل ہے پہننے کے لیے. اٹ از ٹو ہاٹ ٹو پلے کرکٹ, موسم بہت زیادہ گرم ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے, تو یہاں پر کوئی ایکشن کرنا امپاسبل ہے, ناممکن ہے, تو 2+ ایڈجیکٹو کا استعمال یہاں پر ہوا. Use 2+ adjective to explain why you don't like or want something. تو یہ اس کا ڈیفینیشن انہوں نے اس طرح کیا ہے. This dress is too long, یہ ڈریس جو ہے یہ بہت لمبا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پہن سکتی, تو اس وجہ سے. This shirt is too tight, یہ جو شرٹ ہے یہ بہت زیادہ تنگ ہے, آپ لوگ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. Practice number 10, explain the problem, use words such as small, big, long, short or tight. یہ ایک ایگزامپل ہے. دس سویٹر از ٹو اسمال, یہ سویٹر بہت زیادہ چھوٹا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دس ڈریس از ٹو لانگ, دس ہیٹ از ٹو بگ, دیز شوز آر ٹو بگ. تو اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا, پریزنٹیشن نمبر 11, آئیڈینٹیفائنگ ان الٹرنیٹیو. الٹرنیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی, مطلب یہ ہے کہ کسی تبدیلی کا شناخت کرنا. فار ایگزامپل میں اگر ایک اسٹور پر چلا گیا اور وہاں پر شاپ کیپر نے مجھے کوئی چیز دے دیا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک شرٹ اس نے مجھے دے دیا, وہ شرٹ مجھے پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو تبدیل کیسے کروں گا؟ تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم ORN + ایڈجیکٹو + 1 کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے, اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں.
او اور این کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کا استعمال کریں گے یا این کا، پھر ایڈجیکٹو استعمال کرنا ہے، پھر ون. The structure is used to ask about a suitable alternative. جب ہم مناسب تبدیلی کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں instead of a particular choice، کسی خاص چوائس کے بجائے. فار ایگزامپل شاپ کیپر کا ایک چوائس تھا، اس کے بجائے اگر میں اس کو تبدیل کرنے کا کوشش کرتا ہوں تو میں یہ اسٹرکچر استعمال کروں گا. فار ایگزامپل I don't like this jacket. شاپ کیپر نے جو جیکٹ مجھے دیا تھا وہ میں کہوں گا یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو الٹرنیٹو کو دیکھیے، تبدیلی کو آپ دیکھیے. میں اسی اب بلیک ون، کیا میں اس کے بجائے ایک کالا ایک دیکھ سکتا ہوں؟ اب بلیک ون. او یہاں پر یہ آرٹیکل ہے، بلیک جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے اور پھر ون کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. Use O or N plus adjective plus one to identify an alternative. Adela is trying on a blue blouse. Adela جو ہے وہ blue blouse پہن رہی ہے but she doesn't like the color. لیکن اسے کلر پسند نہیں ہے. She would like to try on a green one instead. وہ پسند کرے گی کہ اس کے بجائے ایک green one پہنے. تو یہاں پر ایک الٹرنیٹو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس اسٹرکچر کا استعمال ہوا ہے. پریکٹس نمبر 12. Say what these Intercom 2000 characters are trying on and what they would like to try on. آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ کریکٹرز کون سی چیزیں پہن رہی ہے اور یہ کون سی چیزیں پسند کریں گے پہننے کے لیے. تو اس اسٹرکچر کا استعمال کرنا ہے. Gino a black coat gray. Gino is trying on a black coat but he doesn't like the color. He would like to try on a grey one instead. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بلیک کوٹ پہن رہا ہے لیکن اسے کلر پسند نہیں ہے، وہ چاہے گا کہ ایک گرے کوٹ اس کے بجائے پہنے. Eleanor a white sweater beige. Eleanor a white sweater beige. Eleanor is trying on a white sweater. Eleanor جو ہے وہ ایک وائٹ سویٹر پہن رہی ہے but she doesn't like the color. لیکن اسے کلر پسند نہیں ہے. She would like to try on a beige one instead. وہ چاہے گی کہ اس کے بجائے ایک بیج کلر پہنے. تو اسی طرح یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریزنٹیشن نمبر 13. asking for an alternative in a store. مطلب آپ لوگ اسٹور میں کیسے ایک تبدیلی کریں گے. تو وہی اسٹرکچر ہے. سیلس پرسن how does the blouse fit. بلاؤز کتنا ٹھیک ہے. فائن. وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بٹ آئی ڈونٹ لائک دا کلر. لیکن مجھے کلر پسند نہیں ہے. میں اسی اب بلو ون پلیز، کیا میں ایک بلو ون دیکھ سکتا ہوں؟ سیلس پرسن آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں آئی ڈونٹ ہیو اے بلو ون ان یور سائز. آپ کی سائز میں میرے پاس بلو ون موجود نہیں ہے. تو اس پر ایک پریکٹس کرنا ہے. ورک ود اے پارٹنر ٹیک ٹرنس بینگ دا سیلس پرسن ان دا کسٹمر. شرٹ یہ کلرز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں لیکن یہ بک جو ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سا کلر ہے. ہاؤ ڈز دا شرٹ فٹ سر. یہ شرٹ کتنا ٹھیک ہے سر. فائن ٹھیک ہے بٹ آئی ڈونٹ لائک دا کلر. لیکن مجھے کلر پسند نہیں ہے. میں اسی گرین ون پلیز، کیا میں ایک گرین ون دیکھ سکتا ہوں؟ وہ جواب میں کہے گا آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں آئی ڈونٹ ہیو اے گرین ون ان یور سائز. آپ کے سائز میں میرے پاس گرین ون موجود نہیں ہے. تو یہ ایک نمبر دیکھتے ہیں. بلاؤز، یہ کلر کو ہم اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو میں نے بلیک دے دیا، اس کو ریڈ دے دیا، گرین، وائٹ، یلو، اسی طرح. ہاؤ، تو یہ ایک بلاؤز اور یہ فار ایگزامپل یہ کلر ہے بلیک اور کوئی اور کلر ہے. ہاؤ ڈز دا بلاؤز فٹ سر. بلاؤز کتنا ٹھیک ہے سر. وہ کہے گا فائن ٹھیک ہے بٹ آئی ڈونٹ لائک دا کلر. لیکن مجھے کلر پسند نہیں ہے. میں اسی بلیک ون پلیز، کیا میں ایک بلیک ون دیکھ سکتا ہوں؟ وہ کہے گا آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں آئی ڈونٹ ہیو اے بلیک ون ان یور سائز. آپ کی سائز میں میرے پاس بلیک ون موجود نہیں. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. تو لسننگ کو ہم سکپ کرتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 16. asking for information in a store. ایک اسٹور میں ہم انفارمیشن کیسے لیں گے؟ فار ایگزامپل اگر ہم اسٹور چلے جاتے ہیں تو ہم معلومات کیسے لیں گے؟ دا کسٹمر از آن دا 3rd floor. کسٹمر جو ہے وہ 3rd floor پر ہے. تو وہ کویشچن کر رہا ہے کسٹمر ایکسکیوز می آر دا ہیڈس آن دس فلور. کیا ہیڈس جو ہے وہ اسی فلور پر ہے، اسی چھت پر ہے؟ سیلس پرسن کہہ رہا ہے نو دے آر نہیں، یہ نہیں ہے. دے آر آن دا 2nd floor. یہ 2nd floor پر ہے، نیکسٹ ٹو دا گلوز، گلوز سے آگے. تو ابھی وہ کویشچن کر رہا ہے آر دا اسکرٹس آن دس فلور. کیا اسکرٹس اسی فلور پر ہے؟ سیلس پرسن یس دے آر. ہاں وہ ہے. دے آر اوور دیئر. یہ وہاں پر پڑے ہیں. تو یہ ایک قسم کی پریکٹس ہے. آپ لوگ
اس پر اگر پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. یہ ایک اسٹور ہے, تو یہاں پر یہ فلورز ہے, یہ 5th فلور ہے, یہ 4th ہے, یہ 3rd, 2nd اینڈ یہ 1st فلور ہے. یہ چیز ہی اسٹور میں پڑے ہوئے ہے. Work with a partner, take turns asking for information at Warner's department store. Use the conversation model in 16. تو یہ 16 کا ماڈل آپ نے استعمال کرنا ہے. The number indicates the floor you are on. یہ نمبر جو ہے یہ 4, 5, 1 یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کون سے فلور پر کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 میں آپ 4 نمبر فلور پر کھڑے ہیں, نمبر 2 میں آپ 5 نمبر فلور پر کھڑے ہیں, نمبر 3 میں آپ 1st فلور پر کھڑے ہیں. تو اسی طرح آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو اگر ایک نمبر ہم کریں گے 4 شارٹس, ٹھیک ہے, تو یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ شارٹس جو ہے یہ 4th فلور پر نہیں ہے, یہ 5th فلور پر ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے. تو آپ نے کویشچن کرنا ہے ایکسکیوز می اور دی شارٹس آن دس فلور, آپ 4th فلور پر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہے گا نو دے آر ناٹ, دے آر آن دا 5th فلور, یہ 5th فلور پر ہے. آئی ایم سوری, یہ ایک آرڈینل نمبر ہے, تو یہاں پر آپ لوگوں نے 5th لکھنا ہے, ٹھیک ہے. کوآرڈینل نمبر میں نے لکھا ہے, آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن آپ لوگوں نے 5th بولنا ہے فلور کے لیے. تو اسی طرح یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں نے اس پر ہوم ورک کرنا ہے. ریڈنگ نمبر 18. بیفور یو ریڈ, آپ کے پڑھنے سے پہلے, ڈو یو بائی تھنگز آن سیل, کیا آپ سیلز میں چیزیں خریدتے ہیں. ڈو یو ریڈ دا سیل ایڈورٹائزمنٹس ان نیوز پیپرز, کیا آپ نیوز پیپرز میں اشتہارات ریڈ کرتے ہیں. واٹ کائنڈ آف انفارمیشن ڈو یو لک فار ان سیل ایڈز, آپ لوگ سیل ایڈز میں کون سی معلومات دیکھتے ہیں. تو یہ شوز ہے, سیو $7, آپ لوگ اس میں $7 بچت کر سکتے ہیں. نائکی شوز ہے بوائز کے لیے, ایئر جارڈن باسکٹ بال شوز ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا سیل میں پرائس ہے $67.99 اور ریگولر پرائس اس کا تھا $74, تو اس میں $7 بچت ہے. اسی طرح سے $5 اس میں $5 بچت ہے. نائکی مینز شوز ہے, کوٹ پلس AC ٹینس شوز ہے. یہ اس کا ریگولر پرائس جو تھا وہ $49.99 تھا, اور ابھی سیل میں اس کا پرائس ہے $44, پہلے $49. تو اس طرح آپ لوگ یہ شوز ریڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک اشتہار ہے. کمپریہنشن کویشچنز ہے, اس کے حوالے سے آنسر دا فالوئنگ کویشچنز اباؤٹ دا اسٹور ایڈ. اس اسٹور ایڈ کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس کویشچنز کے جوابات دینے ہیں. ہاؤ مینی ڈفرنٹ کائنڈ آف ایتھلیٹک شوز آر دیئر ان دس ایڈ, کتنے مختلف قسم کی شوز ہے اس ایڈ میں. تو اس میں 6 قسم کے شوز ہے, 1 2 3 4 5 6. تو آپ لوگوں نے اشتہار کو ریڈ کرنا ہے اور ان کویشچنز کو آنسر دینے ہیں, ٹھیک. رائٹنگ نمبر 19, آپ لوگوں نے رائٹنگ سیکھنی ہے. یہاں پر لک ایٹ دا نوٹ, آپ نے نوٹ کو دیکھنا ہے. دیٹ ٹو روٹ ٹو ہز سسٹر لیز, جو ٹیڈ نے لکھا تھا اپنی سسٹر لیز کو. دین رائٹ اے سیملر نوٹ, آپ نے پھر اسی طرح نوٹ لکھنا ہے ٹو اے ممبر آف یور فیملی, اپنی خاندان کے کسی فرد کو, اباؤٹ اے پیئر آف ایتھلیٹک شوز یو باٹ, ایک ایتھلیٹک شوز کے جوڑے کے حوالے سے جو آپ نے خریدی تھی. یہ ٹیڈ کہہ رہا ہے لیز سے, لیز وین یو گو ٹو دا وارنرز, جب آپ وارنرز ڈپارٹمنٹ اسٹور چلی جائے, could you please return my new basketball shoes, کیا آپ میرے نئے باسکٹ بال شوز ریٹرن کر سکتی ہو. they are too small, یہ بہت چھوٹے ہیں. could you please get another pair in size 11, کیا آپ ایک اور جوڑا لے سکتی ہے سائز 11 میں. they are on sale, یہ سیل پر ہے. and cost $67.99 اور اس کا قیمت ہے $67.99. The receipt is in the box, وہ جو رسید ہے وہ باکس میں ہے. with the shoes, شوز کے ساتھ. thanks, شکریہ ٹیڈ. تو یہ ٹیڈ نے لکھا تھا, آپ لوگوں نے سیملر ایک نوٹ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. فائنل ایکٹیویٹی. in the United States میں people sometimes return gifts, لوگ کبھی کبھار تحائف واپس کرتے ہیں ٹو دا اسٹور کو. if they don't like them, جب وہ پسند نہیں کرتے. do people do this in your country, کیا آپ کی کنٹری میں لوگ یہ کرتے ہیں. تو ہاں, زیادہ تر لوگ کرتے ہیں, لیکن کچھ گفٹس ایسے ہوتے ہیں جو لوگ ریٹرن نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسے گفٹس ہوتے ہیں جیسے کہ شادیوں کے دوران لوگ گفٹس میں سوٹس وغیرہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کسی کو جب کلر پسند نہیں ہوتا, جب کسی کو برانڈ پسند نہیں ہوتا, تو وہ اسے چینج کر دیتے ہیں. ورک ود 4 اور 5 کلاس میٹس, آپ لوگ 5 اور 4 کلاس میٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. امیجن, آپ نے تصور کرنا ہے دیٹ یو ایچ ریسیوڈ این آئٹم آف کلاتھنگ, کہ آپ میں سے ہر کسی کو ایک آئٹم ریسیو ہوا
کپڑوں میں فار یور برتھ ڈے، اپنے برتھ ڈے کے لیے، بٹ یو ڈیڈنٹ لائک اٹ، لیکن آپ کو یہ پسند نہیں تھا. کاپی دا چارٹ بلو، نیچے جو چارٹ ہے یہ کاپی کرنا ہے. فل ان دا چارٹ بائی ٹاکنگ ٹو یور کلاس میٹس اباؤٹ دیئر گفٹس. آپ نے دوست کے ساتھ بات کرنا ہے اور گفٹس کے حوالے سے باتیں کرنی ہے. ہیئر از این ایگزامپل، یہ ایگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو کلاس میٹ سے آپ نے پوچھنا ہے وٹ ڈیڈ یو گیٹ فار یور برتھ ڈے سیو. تو سیو نام یہاں پر انہوں نے لکھا ہے. اگر آپ نے کہنا ہے وٹ ڈیڈ یو گیٹ فار یور برتھ ڈے کامران، تو آپ نے اس خانے میں کامران لکھنا ہے. وہ کہے گا آئی گاٹ اے سویٹر، تو یہاں پر انہوں نے سویٹر لکھا ہے. وہ اگر کامران کہے گا آئی گاٹ اے جیکٹ، تو آپ نے اس خانے میں جیکٹ لکھنا ہے. بٹ آئی ڈونٹ لائک دا کلر پرابلم، تو یہاں پر کلر ہوگا. I would like a blue one instead. Are you going to return it? کیا آپ یہ ریٹرن کریں گے؟ Yes I am. تو کامران اگر کہے گا کہ میں ریٹرن کروں گا، تو آپ نے یہاں پر یس لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ فائنل ایکٹیویٹی کرنی. تو یہ یونٹ 4 کا ڈکٹیشن ہے ووکیبلری میں. آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ ضرور دینا ہے. تو اسی کے ساتھ یونٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم یونٹ 5 میں جلد ملیں گے. خدا حافظ.